جی شیخ، تو آئیے میں اس کے بعد بہت ہی گراں قدر علمی شخصیت رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن اور آ، میرے استاذ اور ایک ہزاروں شاگردوں کا جھرمٹ اپنے ارد گرد رکھنے والے فضیلت الشیخ اسد اعظمی صاحب حفظہ اللہ وتولہ سے میں گزارش کروں کہ آپ اپنا اپنے الفاظ اور اپنے تاثرات عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ وتولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس، علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ سے متعلق تاثرات اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کی زندگی سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے یہ نشست قائم کی ہے اصلاح و ترقی سوسائٹی نے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو جزائے خیر دے۔ میں نے اس مختصر وقفے کے لیے ایک موضوع منتخب کیا ہے کہ شیخ کی طالب علمی کی زندگی کیسی تھی۔ دیکھیے، آپ نے جو یہ اونچا مقام بنایا، تو اس مقام میں یا آپ کی شخصیت کی تعمیر میں کون کون سی چیزوں کا دخل تھا۔ تو جب اس ناحیے سے ہم شیخ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ شیخ جامعہ سلفیہ بنارس میں 6 سال تک پڑھ چکے ہیں، اور یہاں سے پھر آپ مدینہ گئے، مدینہ سے پھر مکہ۔ تو شیخ نے جو کچھ حاصل کیا، جیسے تعلیم حاصل کی، جس طریقے سے تعلیم حاصل کی، اس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے کہ آج کے طالبان علوم نبوت کو جب دیکھا جاتا ہے اور شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کی طالب علمی کا زمانہ دیکھا جاتا ہے، تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ شیخ اس مقام پر کیوں کر پہنچے اور کتنی جد و جہد اور کتنی ارقریزی کے بعد پہنچے، یہ چیز ہمیں آج کی نسل کو، آج کے طلبہ کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ شیخ کو اس ناحیے سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے تھے اور آپ کے معمولات کیا تھے، اس سلسلے میں ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کے تعلق سے آپ نے جو مضمون لکھا ہے، میں اس کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت وہاں ہر فن کے ماہر اساتذہ موجود تھے جامعہ میں۔ نصاب تعلیم میں معقولات، منقولات اور ادبیات کے علاوہ انگریزی اور معلومات عامہ کے مضامین بھی شامل تھے۔ اس کے آگے جو اصل چیز ہے اس کو دیکھیے کہ طلبہ میں مطالعہ کا شوق، تحصیل علم کا جذبہ، لکھنے پڑھنے میں مسابقت و منافست، کتابوں کی باہمی مذاکرہ اور عربی بولنے اور لکھنے سے شغف تھا۔ جامعہ میں جتنے تحریری و تقریری پروگرام ہوتے ان میں شرکت کے علاوہ جامعہ سے باہر بنارس میں جو بھی تعلیمی، علمی، ادبی اور ثقافتی اور مذہبی ادارے مسلمانوں یا غیر مسلموں کے تھے، ان کی زیارت اور وہاں کی محفلوں میں شرکت ہم طلبہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ مسجد، مندر، چرچ، گرودوارے، بنارس ہندو یونیورسٹی، کاشی ودیا پیٹھ، جے نارائن کالج، سعیدیہ لائبریری، اسلامیہ لائبریری، فاروقیہ لائبریری، جوادیہ کالج، رام نگر میں مولانا امام الدین رام نگری، للہ پورہ میں حکیم یوسف صاحب اور دیگر علمی و ادبی شخصیات کے چکر کاٹتے رہتے تھے، اور دور دور تک پیدل ہی نکل جاتے۔ چائے خانوں اور پارکوں کو بھی ہم لوگوں نے علمی بحث و مناظرے کے اڈے بنا دیے تھے۔ اس ماحول میں ہماری پرورش اور نشو و نما ہوئی۔ اساتذہ کرام ہم پر بڑی شفقت کرتے، درس کے علاوہ بھی اور باقی اوقات میں ہم ان سے علمی استفادہ کرتے، اور اپنی اس تناظر میں میرے بھائیوں غور کیا جائے اور آج کے طلبہ کو دیکھا جائے تو ان کی مشغولیات دیکھیے کہ وہ کتنا وقت تعلیم کے لیے دیتے ہیں۔ شیخ کی پوری زندگی، پورا وقت، اوڑھنا بچھونا، آپ کا سب کچھ یہی تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور جو طارق اسد نے انٹرویو لیا تھا آپ سے، تو بھی جامعہ کی خصوصیت آپ نے اس طرح گنائی ہے کہ طلبہ کے اندر منافست اور باہمی مقابلہ آرائی کا جذبہ عروج پر تھا۔
ہم ساتھی جو کچھ اس کا آپس میں تبادلہ کرتے تھے. ایک کتاب کے لیے باری مقرر تھی کہ ایک طالب علم پڑھ لے, اس کے بعد دوسرے کی باری آتی. ایک طالب علم کوئی مجلہ پڑھ رہا ہے تو دوسرا کوئی مجلہ پڑھ رہا ہے, ایک احمد امین کو پڑھ رہا ہے, دوسرا طہا حسین کو, تیسرا عقاد کو پڑھ رہا ہے. غرضے کی منافست کا ایک جذبہ تھا جو انہیں آگے بڑھنے میں برابر ممیز لگاتا رہتا تھا. یہ سب چیزیں دیکھیے, اس طرح سے آپ اس مقام پر پہنچے کہ ہم لوگ ان کو بلکہ پوری دنیا میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اس تعلق سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جامعہ میں طالب علمی میں مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے اوپر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی, عربی زبان میں بڑی محقق کتاب, جو جامعہ سے شائع بھی ہو چکی, 2 ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں. یہ طالب علمی کے زمانے کی. اسی طریقے سے ابھی آپ طالب علم ہی تھے کہ آپ نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی پر اردو میں بھی مضمون لکھا. مضمون ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا. ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں ستمبر اکتوبر 1975 میں 2 قسطوں میں آپ کا مضمون شائع ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ماہنامہ معارف ایک معیاری اور علمی پرچہ ہے, اس میں طلبہ کے مضامین جلدی شائع نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ کا مضمون اس لائق تھا کہ اس زمانے میں معارف جیسے پرچے میں شائع ہوا. اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک اور بڑا باوقار اور علمی پرچہ نکلتا تھا, ماہنامہ برہان, دہلی سے نکلتا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی ادارت میں. اس پرچے میں بھی آپ کی طالب علمی کے زمانے میں ایک مضمون 2 قسطوں میں کہ لفظ غزالی پر کہ غزالی ہے کہ غزالی ہے, بڑا تحقیقی مضمون 2 قسطوں میں اسی زمانے میں شائع ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیمی زمانے میں تعلیم کے وقت ہی سے آپ کتنی جد و جہد کرتے تھے اور کس طریقے سے کتابوں سے آپ جڑے رہتے تھے, اور تحقیق کا فن بھی آپ نے اسی زمانے میں سیکھ لیا تھا. ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے آپ کو مولانا شمس الحق عظیم آبادی کی کتاب, مشہور کتاب رفع الالتباس عن بعض الناس, یہ طالب علمی کے زمانے میں ان کے حوالے کی کہ آپ اس کی تحقیق کیجئے, ایک مختصر رسالہ ہے. تو اسی زمانے میں شیخ عزیر شمس نے طالب علمی کے زمانے میں اس کتاب کی تحقیق کر ڈالی پوری, اور وہ کتاب بھی الحمدللہ جامعہ سے چھپی. تو ایک طالب علم ہو کر کے آپ نے جو کارنامے انجام دیے تھے, آج ہم لوگ اور آج کے زمانے کے فضلاء کہاں پہنچنے کے بعد بھی اس طرح کی خدمت انجام دینا ان کے بس میں نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے مضامین لکھ لیے, اور وہ مضامین بھی اور وہ تحریریں بھی کیا ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں. تو کسی بھی شخصیت کی تعمیر میں جو عناصر کار فرما ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. آج کے ماحول میں, آج چونکہ میں بھی درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں, روزانہ 250 سے لے کے 300 طلبہ کا سامنا کرتا ہوں, اور ان کے معمولات اور ان کے حرکات و سکنات میں دیکھتا ہوں, اور ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ اس مقام پر پہنچے تو کس طرح پہنچے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج نہ وہ جوش, نہ جذبہ, نہ لگن. شیخ کے اندر ایک جنون تھا, پڑھنے کا, مطالعہ کرنے کا, کتابوں سے جڑے رہنے کا, اور انہوں نے اس جنون کی وجہ سے جو کچھ پایا, آج دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. عرب بھی اعتراف کرتے ہیں, عجم بھی اعتراف کرتے ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا علم سے ذرا بھی تعلق ہو اور شیخ کے مقام و مرتبے سے وہ نہ آشنا ہو, نہ واقف ہو. تو میرا یہی پیغام ہے اس مجلس کے حوالے سے کہ ہمیں شیخ کی زندگی میں عبرت کا سامان تلاش کرنا چاہیے. خاص طور سے اگر ہم طالب علم ہیں, طالب علم سے جڑے ہوئے ہیں, ادارے سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے ہم دینی علم حاصل کر رہے ہوں, عصری علم حاصل کر رہے ہوں, جنون کی حد تک جب تک اس میں نہیں لگیں گے اور اپنے آپ کو کلی طور پر اس کے لیے وقف نہیں کر دیں گے, تب تک ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. مثل مشہور ہے, العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک. شیخ نے اس کہاوت کو سچ کر دکھایا, کلی طور پر اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیا تھا, اور اسی وجہ سے اللہ کی توفیق سے آپ اس مقام پر پہنچے کہ آج روزانہ ان کو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یاد کیا جاتا ہے, ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ان کا چرچا کیا جاتا ہے.
اور ان کی علمی میراث سے استفادے کی شکلیں تلاش کی جاتی ہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا بالخصوص اصلاح و ترقی سوسائٹی کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مجلس انہوں نے منعقد کی اور شیخ کی زندگی اور ان کی خدمات سے روبرو ہونے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد قبول فرمائے اور شیخ کی علمی خدمات کو قبول کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔